بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرکٹا انسان۔ کہتے ہیں ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کچھ ظلم، سفاکیت، درندگی ایسی ہوتی ہے جو معاشرے میں عبرت کا نشان جنہیں بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایسے درندے دوبارہ جنم نہ لے سکیں اور دھرتی پہ ایسا ظلم دوبارہ نہ ہو سکے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ گوجرانوالہ میں رونما ہوا ہے، جو سن کے آپ کا دل خون کے آنسو رونا شروع ہو جائے گا۔ اتنا افسوسناک واقعہ، لیکن یہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے جو ظالم ہیں، جو درندے ہیں، کہ ان کو عبرت کا نشان کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا اقدام کرے گا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ ہماری پولیس ابھی زندہ ہے، پاکستان میں قانون اور آئین ہے، اور ظالموں کے خلاف کوئی بھی ایسا ہمارا پولیس آفیسر یا کوئی بھی اہلکار ہو جو ظلم کے خلاف نہ کھڑا ہوتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام اس ظلم کے خلاف متحد ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہم واقعہ سناتے ہیں۔ گوجرانوالہ کا علاقہ، تتلے والی، لدے والا وڑیچ اور تھانہ اروپ کے علاقہ میں یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوئے تھے۔ یہ ایک ڈکیت گینگ ہے جس میں 8 سے 10 لوگ شامل ہیں۔ یہ رات کو اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں جا کے وارداتیں کرتے ہیں، اور واردات کرنے کے بعد، لوٹ مار کے بعد، وہاں پر درندگی اور سفاکیت کی بھی انتہا کرتے ہیں کہ جہاں جو سن کر انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ وہاں پر جواں سالہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں دوران واردات، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، معصوم بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ یہ درندوں نے تتلے علی میں اسی طرح سے ایک رات میں 10 وارداتیں کی، اور اس کے بعد ایک خاتون اور ایک لڑکی کے ساتھ ان کو وہاں سے اغوا کیا اور ساتھ کھیتوں میں لے جا کر ان کے ساتھ ریپ کیا، جس کے بعد یہ فرار ہو گئے۔ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور پھر وہی دوسری رات لدے والا وڑیچ میں بھی اسی گینگ نے، انہی درندوں نے یہی اقدام کیا۔ وہاں پر بھی ایک خاتون سے اجتماعی زیادتی کی گئی۔ اس کے بعد تھانہ اروپ کے علاقہ میں، وہاں پر بھی یہ واردات کرتے ہیں، ایک گھر میں گھستے ہیں، وہاں سے 1,75,000 روپیہ لوٹ لیتے ہیں، اور وہاں پر ظلم کی اور انتہا کی جاتی ہے کہ وہاں پر باپ کے سامنے اس کی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کا ریپ کیا جاتا ہے۔ ریپ کرنے کے بعد ان کو یہ ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پولیس کو اطلاع دی تو آپ کے پورے خاندان کو مار دیں گے، دوبارہ پھر آپ کے گھر میں گھس آئیں گے۔ وہ بیچارے اتنے خوف زدہ ہو چکے تھے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے ہمسایوں کے گھر سونا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے اس پر FIR درج کی، تھانہ تتلے والی میں بھی مقدمہ درج ہوا، تھانہ لدے والا وڑیچ میں بھی مقدمہ درج ہوا، اور تھانہ اروپ میں بھی۔ لیکن وہ خاندان اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں سو رہے تھے، اور یہی اطلاع ان ڈاکوؤں تک بھی پہنچ گئی کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور دوران واردات جس طرح کے انہوں نے گھنونا جرم کیے ہیں وہ سب کچھ عیاں ہو چکے ہیں۔ مگر وہ درندوں نے وہی کیا جو اس معصوم بیچارے محنت کش خاندان کو دھمکیاں لگا کے گئے تھے۔ اس کے واردات کے 4 روز بعد ہی وہ دوبارہ پھر ان کے گھر میں گھس آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کا گھر خالی ہے تو ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر میں بھی لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر اسی خاندان کو، اسی متاثرہ خاتون کو، اسی متاثرہ زیادتی ریپ کا شکار ماں اور بیٹی کے ساتھ دوبارہ پھر ان کو اغوا کرتے ہیں اور کھیتوں میں لے جاتے ہیں ساتھ۔ وہاں پر جا کر ایک بار پھر اسی خاتون اور اس کی بیٹی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے، گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ ظالم درندے اس طرح ریپ کرنے کے بعد وہاں سے پھر فرار ہو جاتے ہیں، اور یہ خبریں پھر تمام ٹی وی چینلز پر اور تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، زبانیں زدعام ہو جاتی ہیں کہ اتنا بڑا ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے گوجرانوالہ میں، جس پر نگران وزیر اعلیٰ بھی نوٹس لیتے ہیں، اور RP اور CPO کو سخت ہدایت کی جاتی ہے کہ ان درندہ صفت ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بالآخر پولیس پھر حرکت میں آتی ہے، ہماری CIA پولیس حرکت میں آتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے،
तफ्तीश के माहिर पुलिस अफसरान पर एक टीम तश्कील दी जाती है जो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हैं, फिर फॉरेंसिक की जाती हैं, रिपोर्ट्स मंगवाई जाती हैं, टेक्निकल तरीके से, साइंसी तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है और फिर हमारी पुलिस बिलाखिर उन मुल्ज़मान तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। ये 3 मुल्ज़मान थे, एक का नाम ज़ीशान उर्फ शानी, एक आमिर और एक साजिद था। इनमें 2 सके भाई भी थे। तीनों दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर इस गिरफ्तार मुल्ज़मान की निशानदेही पर इनके दूसरे साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस थाना लद्देवाला वड़ैच के इलाके में इनको लेके जा रही होती है और इसके बासर इनके साथी दरिंदे मुल्ज़िमान वो पुलिस पार्टी पर हमला कर देते हैं। पुलिस पार्टी से अपने साथियों को छुड़वा के ले जाते हैं तो फौरी तौर पर ज़िला भर में नाकाबंदी कर दी जाती है। जिस इलाके की तरफ वो भागते हैं उस इलाके में भी पुलिस को जो फैला दिया जाता है, जगह जगह पर नाके लगा दिए जाते हैं। तो वजीराबाद थाना सदर के इलाका हरजोकी में नहर के पुल के करीब जब डाकू वहां पर पहुंचते हैं तो आगे पुलिस की वैन खड़ी होती है। उनको देखकर भी ये उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, मगर हमारे बहादुर पुलिस के जवान उनको जवाबी कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर। वहां पर काफ़ी देर तक इसी तरह से फायरिंग का तबादला जारी रहता है। अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसी दौरान ये तीनों दरिंदे गोलियों का निशाना बनते हुए, इबरत का निशान बनते हुए वासले जहन्नम हो जाते हैं। वही 3 दरिंदे ज़ीशान उर्फ शानी, आमिर और साजिद, जिन्होंने एक हफ्ते में कई औरतों की इज्जत लूटी, घरों में वारदातें की और माँ और बेटी को 2 बार गैंग रेप का निशाना बनाया, ये तीनों दरिंदे वहां पर मौका पर ही मारे जाते हैं पुलिस मुकाबले में। दीगर इनके साथी वहां से फरार हो जाते हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, मगर हमारी पुलिस उनका भी पीछा करती है। तो नाज़रीन, इस तरह से इनको इबरत का निशान बनाया गया है और सरकटा इंसान यही अपील करेगा और ये उम्मीद भी करेगा कि हमारे मुआशरे में होने वाले ऐसे जराइम और जो सफाकियत और दरिंदगी करने वाले ये मुल्ज़मान हैं, जिनको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, ऐसे लोगों को, ऐसे गनौना जुर्म करने वालों को इसी तरह से इबरत का निशान बनाना चाहिए। हमारे मुआशरे में कोई भी इस तरह का काम करे तो हमारी पुलिस को उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, इन सांपों के सर कुचलने चाहिए और हमारी कौम को, हमारे शहरियों को ऐसे मौक़ों पर अपनी पुलिस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये तमाम जराइम ख़त्म हो सकते हैं और ऐसे लोगों को इबरत का निशान ज़रूर बनाना चाहिए। इसलिए सरकटा इंसान ने आज आपको ये वाक़या सुनाया है और हमने किसी भी मुतासरा जो लोग थे इसमें ना उनका नाम इसलिए नहीं लिया और ना ही हमने एग्जैक्ट उनके एड्रेस बताए हैं, ताकि उनके साथ पहले ही जुल्म और बर्बियत की इंतहा हुई है और हम उनका नाम सामने नहीं लाना चाहते थे, उनके घरों का एड्रेस नहीं देना चाहते थे। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि जहाँ पर भी इस तरह का जुर्म हो, इस तरह के दरिंदे हों, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें। खुदा हाफिज़।